بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت مجھے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کے جس رشتے سے وابستہ کیا ہے وہ دنیا کے سارے رشتوں سے بالا تر ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جب بھائی بھائی ملتے ہیں تو اس کی مسرت، اس کی خوشی ایک روحانی خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس وقت یہ خوشی عطا فرمائی کہ ایمان سے بھرپور چہرے میرے سامنے ہیں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ حضرات سے دین کے بارے میں کچھ پہلے قدم پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسمی قسم کی تقریریں جو عام طور سے رسم کی طریقے پر کی جاتی ہیں، بندہ ان سے عاجز ہے. البتہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اس نقطۂ نظر سے مسلمانوں کا باہم بیٹھ کر اپنے اصلاح کے لیے کچھ سوچنا سمجھنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اور یہ سوچنا سمجھنا اس غرض سے ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اگر اس غرض سے بیٹھنا ہو تو وہ اللہ جل جلالہ کو بھی محبوب ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کا کچھ فائدہ دنیا اور آخرت میں بھی ہے. لیکن کوئی لچھے دار تقریر کر لی جائے اور اس میں لوگوں کو اس کے انداز بیان سے، اس میں بیان کیے ہوئے قصوں سے، اس میں پڑھے ہوئے اشعار سے مزہ آئے تو وہ صرف مزے کے لیے بیٹھنا یا مزے کے لیے بات کرنا یہ کچھ فائدہ مند نہیں. بہت سے
حضرات مجھے بعض اوقات کسی وعظ کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کے وعظ میں بڑا مزہ آیا. تو مزہ آنا یہ کوئی مقصود نہیں ہے. ہاں، دل میں کچھ فکر پیدا ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کر دے، ہمیں اپنے مرضی کے مطابق بنا لے، یہ فکر پیدا ہو جانا وہ کہنے والے کے لیے بھی فائدہ مند اور سننے والے کے لیے بھی فائدہ مند. اور خوب سمجھ لیجئے کہ اصلاح کی ضرورت صرف سننے والے کو نہیں ہوتی، کہنے والے کو بھی ہوتی. صرف سامعین کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی اصلاح ہو، بلکہ خود کہنے والے کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کو بھی اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور میں جب کوئی وعظ کہتا ہوں تو مجھے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اپنے اندر کوئی برائی دیکھتا ہوں، اپنے اندر کوئی برائی دیکھتا ہوں یا قابل اصلاح بات دیکھتا ہوں، تو جس قسم کی برائی دل میں آتی ہے کہ میرے اندر یہ خرابی ہے، اس خرابی پر کوئی واز کہہ لیتا ہوں، اس خرابی پر کچھ واز کہہ لیتا ہوں، کیونکہ اس سے دل کو یہ شرم آئے گی کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہو اور تمہارے اندر خود یہ خرابی موجود ہے. تو جب یہ شرم آئے گی تو خود میری بھی اصلاح ہو جائے گی. تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ میرے وعظ، جب بھی میں کوئی وعظ کرتا ہوں یا کسی جگہ مجھے دین پر بات کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس میں الحمدللہ یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ جو کچھ کہوں گا تو وہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور میری خرابیاں بھی دور ہوں گی. تو اس نقطہ نظر سے بات کر لیتا ہوں. اب اس وقت میرے سامنے جتنے بھی حضرات موجود ہیں وہ سب الحمدللہ مسجد میں آنے والے ہیں. مسجد میں آنے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں دین کی عظمت ہے، دین کی محبت ہے، وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. لہذا ان کو نماز روزے کے بارے میں یا ان عبادات کے بارے میں جن پر وہ خود عمل پیرا ہیں یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو یا روزے رکھا کرو یا زکوٰۃ ادا کیا کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے خطاب کر کے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لفظ یہ ہے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جزوی طور پر یا پارشلی اسلام میں داخل نہیں ہونا بلکہ مکمل پورا کا پورا تمہیں داخل ہونا ہے. اب یہ جو لفظ استعمال فرما لیا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے جو احکام ہیں وہ صرف نماز روزے سے متعلق نہیں ہے، صرف عبادات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات اور تعلیمات عطا فرمائی ہیں.
اور اگر اسلامی تعلیمات پر ذرا غور سے دیکھا جائے تو وہ 5 شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادتیں، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ 5 بنیادی شعبے ہیں دین کے، اور جو قرآن ہم سے یہ فرما رہا ہے کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقائد بھی درست ہوں، تمہاری عبادتیں بھی درست ہوں، تمہارے معاملات بھی درست ہوں، تمہاری معاشرت آپس میں رہنے ملنے جلنے اور رہنے سہنے کے طریقے بھی درست ہوں، اور تمہارے اخلاق بھی درست ہوں۔ یہ 5 شعبوں پر مشتمل ہے دین۔ اب ان میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا شعبہ ہے عقائد۔ تو عقائد میں جو بنیادی چیز ہے وہ توحید پر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور ایک دن سب کو مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں پر ہمارے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، آخرت کا عقیدہ۔ یہ بنیادی 3 عقیدے ہیں، باقی عقائد انہی کی فروعات ہیں، لیکن بنیادی عقیدے یہ ہیں۔ الحمدللہ آج ہم سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تینوں عقائد اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں پیوست کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد پر ہم کو جمایا ہوا ہے۔ کوئی کتنا ہی گیا سے گیا مسلمان ہو اور اس سے کسی کو یہ کہا جائے کہ تم توحید کا انکار کر دو، اعوذ باللہ، یا رسالت کا کر دو یا آخرت کا کر دو، وہ جان دے دے گا مگر ان عقائد سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے دل میں پیدا کر دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب ان عقائد پر پوری طرح ان عقائد کو درست مانتے ہیں اور ان کی عقائد کو کے قائل ہیں۔ باقی جزوی تفصیلات اور ہیں، لیکن بنیادی عقائد یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اور ہمارے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ان عقائد کو پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان آباء و اجداد کے لیے کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کریں اور ان کو ایصال ثواب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ الحمدللہ جو حضرات موجود ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے، فرائض کو مسجد میں ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بہت سی تفصیلات سے واقف ہیں الحمدللہ، تو وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز کا ضرور ذکر کرتا ہوں اپنی تذکیر کے لیے کہ الحمدللہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی توفیق ہے، لیکن نماز کے لیے قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ ہر جگہ یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ۔ یہ ضرور ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ آیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز قائم کر رہے ہیں۔
نماز قائم کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھیں. اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہم اس کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کرتے تو تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ نماز ہمیشہ باجماعت ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھ لینا ہی نہیں ہے کہ سر سے فریضہ اتار دیا، بلکہ خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے. خشوع کے معنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوں. ڈھیلا ڈھالا ہو کے کھڑا نہ ہو، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا احساس کہ میں مالک الملک والملکوت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اس احساس کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سنت کے مطابق ہر رکن ادا کرے، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی. اس کو یہ نہ کرے کہ جلد از جلد اس فریضے سے میں سبکدوش ہو جاؤں اور جلدی سے جلدی فارغ ہو جاؤں. مجھے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ نماز کا وقت ہوتا تھا تو اور کھانا بھی تیار ہوتا تھا، تو بعض اوقات منہ سے یہ لفظ نکل جاتا تھا کہ چلو وہی پہلے نماز سے فارغ ہو لیں پھر کھانا کھائیں گے. نماز سے فارغ ہو لیں پھر کھانا کھائیں. تو والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہمیشہ اس کے اوپر ہمیں ٹوکتے تھے کہ کیا لفظ بول رہے ہو کہ نماز سے فارغ ہو جائیں. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو کھانا ہے. نماز سے پہلے فارغ ہو جائیں، نماز کا فریضہ سر سے اتار دیں اور نماز کا بوجھ اتار دیں، پھر آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے کہ کھانے سے فارغ ہو کر اصل مقصود نماز کی طرف جائیں. اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا، رات کا کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، تاکہ دماغ کھانے کی طرف متوجہ نہ ہو. تو وہ فارغ. قرآن تو یہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اذا فرغت فانصب، جب دوسرے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تھکو اللہ کے راستے میں کھڑے ہو کر، یعنی نماز پڑھ کر. فارغ دوسرے کاموں سے ہونا ہے، نماز سے فارغ نہیں ہونا. نماز تو ایسی چیز ہے کہ جو ایک مومن کے دل میں رچی بسی ہونی چاہیے. وہ 7 آدمی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک شخص ہے جس کے بارے میں فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد. وہ شخص جس کا دل اٹکا ہوا ہو مسجد سے، یعنی ایک نماز پڑھ کے آیا، اب دل میں اس کے یہ شوق لگا ہوا ہے کہ میں اب دوسری نماز پڑھنے جانا ہے مجھے، دل اس کا اٹکا ہوا ہو مسجد سے. تو نماز فارغ ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ نماز اصل مقصود ہے، دوسری چیزیں مقصود نہیں ہیں، وہ محض واسطے ہیں. اس لیے البتہ ایک لفظ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ یہ کہ آپ بعض اوقات نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، کہ اے بلال ہمیں نماز پڑھوا کر ہمیں راحت دو. بغیر نماز کے دل بے چین ہے، اور جب تک نماز نہیں پڑھ لیں گے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا
تو نماز پڑھوا کر ہمیں راحت دے دو، چین دے دو کہ ہمیں چین آ جائے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ فارغ ہو کر دوسرے کام میں لگے، اصل مقصود دوسرا کام ہے، اور یہ فریضہ محض سر سے اتارنا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے چینی ہوتی ہے جب وقت آ جاتا ہے نماز کا، تو بے چینی ہوتی ہے، اس بے چینی سے مجھے راحت دے دو۔ یہ تعبیر اور دوسری تعبیر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہرحال دوسری بات خشوع، مختصر عرض کرتا ہوں، یہ خشوع جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اکثر مسلمانوں ہم سب اس معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں کہ نماز کے اندر جو خشوع مطلوب ہے اس خشوع کا اہتمام اکثر و بیشتر نہیں ہو پاتا، اور دل میں بعض اوقات یہ شکوہ بھی رہتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر خشوع کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ ہر احساس رکھنے والے حساس مسلمان کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن اس میں خشوع حاصل نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش یہ ہے، اپنے بڑوں سے سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ خشوع ایسی چیز ہے جس کی زندگی بھر کوشش کرنا۔ خشوع اصل میں اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا احساس نماز پڑھتے ہوئے ہوا کرے۔ لیکن یہ بسا اوقات انسان کے بس میں نہیں ہوتا، غیر اختیاری خیالات آتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ حقیقت خشوع جو ہے وہ فرض نہیں، لیکن خشوع کی کوشش کرنا ہر وقت، ہر نماز میں خشوع کی کوشش کرنا فرض ہے۔ کوشش کرنا، کوشش کس طرح کی جاتی ہے اس کے چند طریقے بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب نماز کے لیے آنے لگے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے اس نماز میں خشوع عطا فرما دو، اس نماز کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھوا دیجئے، اور جس خشوع کا آپ نے مطالبہ فرمایا ہے وہ خشوع ہمیں نماز میں عطا فرما دیں۔ یہ نماز میں دعا کرتے ہوئے جائیں، راستے میں جا رہے ہیں تب بھی راستے میں یہ جملہ کہہ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ دعا بڑی عجیب چیز ہے، جب بندہ یہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم سے دشمنی نہیں ہے کہ وہ ہم ان سے مانگے اور پھر وہ عطا نہ فرمائے۔ اگر بندہ پابندی سے یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا۔ دوسرے حدیث میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ بندے تو فإنہ یراک، کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تصور جو ہے نا مشق سے پیدا ہوتا ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہوگا، مشق کرنی ہوگی، اور اس مشق کرنے کے لیے کچھ چھوٹی سی چٹکلے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ایک بات یہ کہ نماز پڑھتے وقت جب شروع کریں، میں نے عرض کیا نماز سے پہلے دعا کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ اور دوسرے تصور یہ کریں کہ آپ حرم شریف میں پڑھ رہے ہیں نماز، حتیم میں پڑھ رہے ہیں میزاب رحمت کے نیچے۔ اگر یہ تصور ہو تو ایک جو حضرات کبھی جن کو اللہ نے سعادت دی ہے وہاں پر نماز پڑھنے کی، وہ محسوس کریں گے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی۔ تو اگر یہ تصور کر لو کہ میں حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہوں، کعبہ میرے سامنے،
تو اس تصور سے بھی مدد ملے گی خشوع حاصل کرنے میں. یہ تصور کریں. اور بات یہ ہے کہ یہ تصور اللہ جل جلالہ کا سامنے ہونے کا تصور ذرا دیر سے آتا ہے، مشق کرنے سے آتا ہے. لیکن یہ تصور کہ میں وہاں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں. اس تصور کے ساتھ آدمی نے پڑھا. تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ صورتیں ہم نے رٹی ہوئی ہیں، اور وہ اس طرح رٹی ہوئی ہیں کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے تو سورہ فاتحہ بھی پکی یاد ہے، اور اس کے بعد خود صورتیں بھی پکی یاد ہیں. جو رٹی ہوئی ہیں وہ خود بخود آٹومیٹیکلی زبان پر آ جاتی ہیں. بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا میں نے کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. ہوتا ہے نہیں ایسا بھائی؟ مجھ سے تو ہوتا ہے کہ بعض اوقات بے ساختہ وہ کوئی صورت جو رٹی ہوئی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور خود بخود ہو جاتی ہے. بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا. تو اس لیے رٹی ہوئی صورتیں پڑھنے کے بجائے دوسری صورتیں جو زبان پر اب یہ 10 صورتیں نا الم تر کیف سے لے کر آخر تک، تو اگر ان میں سے ایک زبان پر آئی ہوئی ہے کہ قل یا اہل الکافرون قل اللہ احد، ایک رکعت میں قل یا اہل الکافرون، دوسرے میں قل اللہ احد، اور وہ اس طرح چڑھی ہوئی ہے کہ چاہے ارادہ کرو یا نہ کرو زبان اس پر جاری ہو جائے گی. اس کے بجائے ایسی صورتیں پڑھو کہ جو زبان پر خود بھی جاری نہیں ہے، خود سے جاری نہیں ہوتی، سوچ کے پڑھنی پڑتی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھ لو، بالعادیات ضبحا پڑھ لو، القاریہ بالقاریہ پڑھ لو. لیکن جو زبان پر چڑھی ہوئی صورتیں ہیں ان کے بجائے ایسی صورتیں پڑھیں جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں. چوتھی بات یہ کہ جو الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، جو زبان سے نکل رہے ہیں ان الفاظ کی طرف دھیان کریں. میں نے یہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا. الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے پتا ہے کہ میں نے الرحمن الرحیم پڑھا. الفاظ کی طرف دھیان. اور اگر کسی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرات کی طرف دھیان ہو. اور جب امام تیسری چوتھی رکعت میں سری قرات کرتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ وہ وہ زبان سے پڑھتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، اس وقت دل میں سورہ فاتحہ پڑھو، دل میں سورہ فاتحہ پڑھو. اور اس کا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھا کرو. کر کے دیکھیں، جب امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو ہم دل میں سورہ فاتحہ کو دوہرا لیں. یہ چند طریقے ہیں کہ اگر اہتمام کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خشوع بھی عطا فرما دیں گے. اور جیسے میں نے عرض کیا اس خشوع کی کوشش کرنا مرتے دم تک ضروری ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا کہ دل لگنا فرض نہیں ہے، لگانا فرض ہے. دل لگنا فرض نہیں، لگانا فرض. یعنی کوشش کرتے رہنا، یہ مرتے دم تک کوشش جاری رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا شعبہ جو میں نے عرض کیا معاملات کا ہے، یعنی خرید و فروخت کے معاملات، لین دین کے معاملات، بیع و شراء کے معاملات. یہ اس کے بارے میں بھی
اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں بڑی مفصل ہدایات دی ہیں. دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، معاملات کو درست کرنے کا نام ہے. معاملات کو درست نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. کاروبار مشترک ہے، مثال کے طور پر کاروبار مشترک ہے کئی آدمیوں کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان، یا بھائیوں بھائیوں کے درمیان، یا دوستوں کے درمیان. کاروبار مشترک ہے. اب وہ چل رہا ہے کام، نہ کوئی لکھت نہ پڑھت، نہ کوئی یہ مسئلہ کہ کون کتنا مالک ہے کاروبار کا. یہ جو ساتھ کام کر رہے ہیں وہ آیا پارٹنر ہیں، پارٹنرشپ ہے، یا یہ کہ یہ اس ایک نے دوسرے کو قرض دیا ہے اور اس قرض سے وہ کام کر رہا ہے. تو پارٹنرشپ قائم کرنی، لیکن قرآن و حدیث نے ہمیں پارٹنرشپ کے کچھ قواعد بتائے ہیں کہ ایسے قواعد ایسے جائز ہیں، ایسے ناجائز ہیں. تو ان معاملات کو درست کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا نماز پڑھنا ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھو تو مشترک کاروبار کے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں. شروع میں کہتے ہیں بھائی کیا لکھت پڑھت، ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ہمیں لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کھا رہا ہے میرا بھائی تو وہ بھی مجھے پسند ہے، میں کھا رہا ہوں تو اسے وہ پسند ہے، لہذا کوئی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے اور کیا ہوگا. بڑی کوئی بھائی چارے کی بات ہوتی ہے. لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں، بچے ہو گئے تو اب معاملات جو ہیں وہ اس میں شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اس میں شکوے پیدا ہوتے ہیں. فلاں زیادہ کھا گیا، ہمیں کم ملا، اور اس کے نتیجے میں جھگڑے، فساد، مقدمہ بازی تک نوبت پہنچ جاتی. کتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگوں نے مشترک کاروبار کیا اور مشترک کاروبار کے اندر کچھ لکھت پڑھت نہیں کی، کس کا کتنا حصہ ہوگا، کون مالک ہوگا، کون نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں. اولادیں ہو گئی اور انتقال بھی ہو گیا کسی کا. انتقال ہونے کے بعد جب ڈور الجھ گئی تو مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں. جب ڈور الجھ کر ایسی ہو گئی کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تو اب مفتی صاحب کے سر کے آ کے پڑھتے ہیں کہ بھائی جی ایسے ہوا تھا، ہم نے کچھ طے تو کیا نہیں تھا، لیکن اس طریقے سے کام ہو رہا تھا اور فلاں نے یہ کر دیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے وارث مطالبہ کر رہے ہیں، تو کس کا حق ہے، کتنا حق ہے، یہ بتاؤ، تم بتاؤ. ساری زندگی خاموش، کوئی فکر نہیں. ہم تو بھائی بھائی ہیں، کیا حساب کتاب کیا ہے، حساب دوستاں در دل، یہ ایک مقولہ مشہور ہے. دوستوں کا حساب دل میں ہوتا ہے، قلم سے، زبان سے نہیں ہوتا. لیکن وہ دوستاں جو دوست ہیں آپس میں اور بھائی بھائی ہیں، وہ کل کو کورٹ میں کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف، اور کورٹ میں کھڑے ہو کر دشمنیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے جان لیوا ہو جائیں گے. پتہ نہیں کتنے مسائل ہمارے پاس اس طرح آتے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کے معاملات کے سلسلے میں شریعت کو پیچھے ڈالا گیا. صف اول کے نمازی ہیں اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کاروبار کے وقت میں اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حلال و حرام کی فکر کرتے ہیں، ربا سے بھی بچتے ہیں، جوئے سے بھی بچتے ہیں. لیکن یہ خرابی موجود ہے کہ معاملات صاف نہیں، صاف نہ ہونے کی وجہ سے لڑائیاں ہیں. لڑائیاں ابھی نہیں ہے، جب ایک کسی کا انتقال ہو جائے گا اور بچے بڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد جو لڑائیاں ہوں گی ان کا کوئی مداوع نہیں ہوتا. ایک بزرگوں کا مقولہ ہے کہ تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب. آپس میں رہو تو بھائیوں کی طرح، معاملے اجنبیوں کی طرح کرو.
معاملے اجنبیوں کی طرح کر. یعنی جب معاملے کی بات آ جائے تو بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی پوشیدگی باقی نہ رہے. آپ ذرا خود اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیے کتنی مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی. کورٹ عدالتوں میں جو مقدمے پڑے ہوئے ہیں ان کی تہ میں یہ بات نظر آئے گی کہ شریعت کا حکم معلوم نہیں کیا. تجارت شروع کرنے سے پہلے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے اور شرکت قائم کرنے سے پہلے نہیں آئے کسی مفتی کے پاس کہ بھئی ہمیں بتا دو ہم شرکت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، کیسے کریں. جب ڈور الجھ گئی، جھگڑے کھڑے ہو گئے تو پھر آتے ہیں. صرف ایک خاندان مجھے ایسا یاد ہے جو بھائیوں کا مشترک کاروبار تھا نہیں ہے الحمدللہ. وہ میرے پاس آئے اور کہا جی ہمارا مشترک کاروبار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو شریعت کے مطابق اس کا طریقہ طے کر لیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اس کے بارے میں ہم کوئی تحریر بنا لیں. تو میں نے کہا بھائی آج میں نے پہلی بار سنا ہے یہ کہ آپ لوگ جھگڑا پیدا ہونے سے پہلے آ گئے، ورنہ ہمیشہ جھگڑا پیدا ہونے کے بعد آتے ہیں لوگ. تو اگر فکر ہو یہ اس بات کی کہ معاملات بھی ہماری شریعت کے مطابق ہوں تو یہ جھگڑا ختم، یہ قصے پیدا نہ ہو. یہ ایک مثال میں نے دی، ورنہ معاملات کا پورا باب ہے. اسلامی فقہ کا اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ عبادات کا ہے، 3 حصہ معاملات اور اخلاق اور معاشرت کا. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات ہے معاشرت، آپس میں ایک ساتھ زندگی گزارنا. معاشرت، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، بلکہ مسلمان ہی نہیں کافر کے ساتھ بھی کیسا برتاؤ کرے، اس کے مفصل احکام شریعت میں موجود ہیں. اس میں 2 بنیادی اصول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. ایک یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. کیا معنی؟ کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک اصول بیان فرما دیا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب یہ اصول ہم نے اتنا نظر انداز کیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا دی. میں آئے دن دیکھتا رہتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے، لیکن آئے دن دیکھتا رہتا ہوں جب یورپ میں یا امریکہ میں یا جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے، خود اپنے پاکستان میں بھی اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ جی وہ فلاں صاحب نے گاڑی پارک کر دی ہے، وہ اس کی وجہ سے دوسروں کا راستہ رکا ہوا ہے، براہ کرم اس کو ہٹا لیں. یہ اعلان ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں. کیا مطلب اس کا کہ غلط جگہ گاڑی کھڑی کر دی جس کی وجہ سے دوسرے کا راستہ رک گیا، تو یہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی. یا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده کے خلاف. لیکن اس کا پرواہ نہیں. نماز کی ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ نماز مل جائے جماعت سے. لیکن اگر نماز جماعت سے پڑھ لی اور آپ کی نماز جماعت کے پڑھنے کی وجہ سے غلط جگہ پارک کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی، اس کو دیر ہو گئی اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا، اس کا وبال آپ کی گردن پر. لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے. تو ایذائے مسلم گناہ کبیرہ ہے. جیسے شراب پینا گناہ، جیسے زنا کرنا گناہ، ایسے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا. وہ معاشرت میں یہ ایک حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی. دوسری بیان فرمائی کہ
تم دوسروں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. جب کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی نوبت آ جائے تو یہ دیکھو کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ کیا جاتا تو میرے اوپر کیا گزرتی. یہ اصول بیان کرنا. لیکن ہم نے دو پیمانے بنائے ہوئے. ایک پیمانہ اپنے لیے اور ایک پیمانہ دوسرے کے لیے. ہمارے اردو میں ایک مثل مشہور ہے یہ دو پیمانوں کی کہ کوئی کہتا ہے کہ اگر میں تمہارے گھر آؤں گا تو تم مجھے کیا کھلاؤ گے، اور جب تم میرے گھر آؤ گے تو کیا تحفہ لے کر آؤ گے. مطلب یہ کہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے. میں تمہارے گھر جاؤں تو کھانا کھلاؤ، میرے گھر آؤ تو ہدیہ لے کے آؤ، تحفہ لے کے آؤ. ذمہ داری تمہاری ہے. تو یہ معاملہ دوسرا کرے تمہارے ساتھ تو تم پر کیا گزرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو تو اپنے آپ کو اس کی جگہ کھڑا کر کے دیکھ لو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی. یہ اصول بیان فرماتے ہیں. ساری معاشرت ان دو اصولوں کے گرد گھومتی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ معاشرت ہے. اب معاشرت میں ابھی میں آپ کو یعنی اتنے ہم لوگ یہ ایذائے مسلم کی سنگینی کو نہیں سمجھتے کہ دماغ میں یہ آ گیا کہ کسی سے مصافحہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے. اب اس مصافحہ کرنے کے لیے کسی کو کتنا ہی دھکا دوں، کسی کو کتنا ہی ستاؤں، سب جائز. دیکھو حجر اسود پر بوسہ دینے میں کیا دھینگا مشتی ہوتی ہے. آپ دیکھو حجر اسود کو بوسہ دینا مستحب ہے، ایک نعمت ہے جس کو مل جائے. لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو دھکا دے کے اگر حجر اسود کو بوسہ دو گے تو مستحب تو کیا ادا ہوتا، اس کی وجہ سے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے. اب دیکھو کیا حال ہو رہا ہے ہمارا. حجر اسود پہ جا کے دیکھو کیا دھینگا مشتی ہو رہی. تو دین کو محصول کر لیا صرف عبادات کی حد تک. معاشرت میں کیا احکام دیے ہیں ہمارے قرآن و سنت نے، اس کی طرف دھیان نہیں. اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. نماز میں ہمیں حکم دیا گیا سب بنانے کا، صفیں سیدھی کرو. اس کی تعریف کی گئی ہے بس صاف بات صفاً. لیکن جب عام نماز سے باہر نکلیں تو پھر سب یا لائن لگانے کا کوئی تصور نہیں. حالانکہ جب نماز میں اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی منظم بنائیں، اپنے اجتماعات کو بھی منظم بنائیں. لیکن اس کی طرف دھیان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو محصور کر لیا عقائد اور عبادات کے، معاشرت کو دین سے خالی کر دیا. یہ گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اب غیبت دیکھو، کوئی مجلس خالی ہوتی ہے جس میں غیبت نہ ہوتی ہے. اور غیبت کو حدیث میں فرمایا گیا کہ زنا سے زیادہ بری چیز ہے غیبت. اللہ بچائے. زیادہ سنگین جرم ہے غیبت کرنا، زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا بہت، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، بہت ہی گندی چیز ہے، بہت ہی گناہ کا کام ہے. لیکن اگر کسی سے ہو گیا تو اس کا تدارک آسان ہے. توبہ کر لے، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. لیکن غیبت ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ کہے میں معاف نہیں کرتا، جس بندے کی غیبت کیا اس سے معاف کراؤ. اب کس کس سے معافی مانگتے پھرو گے؟
تو غیبت کو حلال کر لیا ہم نے اپنی مجلسوں کے اندر، اور ایک مرتبہ میں نے غیبت کے اوپر ایک مضمون لکھا، اخبار میں شائع ہوا، تو ایک صاحب کا، پروفیسر صاحب کا میرے پاس خط آیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ نے یہ مضمون لکھ کر ہماری مجلسوں کا سارا مزہ خراب کر دیا، مجلسوں میں جو مزہ آتا تھا وہ سارا آپ نے خراب کر دیا، یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے کہ اپنی مجلسوں کو اس طرح مقید کر لیا جائے۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ ٹھیک ہے، دوسروں کی آپ غیبت کر کے اپنی مجلس کو آپ گرم کرتے ہیں، تو اگر کوئی دوسرا آپ کی غیبت کر کے اپنی مجلس کو گرم کرے تو پھر کیا گزرے گی؟ یہ دماغ میں بیٹھ گیا کہ غیبت تو ہونی ہی ہونی ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آئے گا مجلس، اور اس غیبت کی وجہ سے جھگڑے ہیں، فساد ہیں، وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بھائیوں، معاشرت کے بھی بہت بڑے احکام ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے پورا رسالہ لکھا ہے آداب المعاشرت، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آخری ہے اخلاق۔ اخلاق یعنی اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آخرت میں میزان عمل کی ترازو میں کوئی عمل اتنا وزندار نہیں ہوگا جتنا حسن اخلاق۔ حسن اخلاق حسن اخلاق کی بھی بڑی لمبی داستان ہے، لیکن وہ ساری ان سب شعبوں کے میں ہر ایک تفصیل تو بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن تھوڑے تھوڑے نقطے جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں ان کو میں نے اس وقت عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ اچھے انداز سے کسی سے مل لیں، اگرچہ اگر اتباع سنت کی غرض سے کوئی آدمی کسی دوسرے سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو یہ سنت کی اتباع میں ملتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنے کی بات ہے، مسکراتے ہوئے چہرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے تبسم کے ساتھ ملتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے ہی حسن خلق کی، جو عام لوگ سے بکثرت لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح ملتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ اچھی طرح ملنا اللہ کے لیے ہو، اتباع سنت کی نیت سے۔ تو یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے حسن اخلاق میں بعض لوگ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، اتنے سنجیدہ کہ وہ سنجیدگی جو ہے وہ تکبر تک پہنچ جاتی ہے، کبھی مسکراہٹ چہرے پہ آتی ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے بڑی خراب بات ہے۔ تو کسی سے ملے آدمی تو خوش اخلاقی سے ملے۔ پھر خوش اخلاقی صرف ظاہری نہیں ہے، باطنی خوش اخلاقی مقصود ہے۔ باطنی خوش اخلاقی یہ ہے کہ آدمی کے اندر تواضع ہو، تکبر نہ ہو۔ اور یہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ بسا اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں تکبر کا مرتکب ہوں۔ متکبر کو کبھی اپنے تکبر کا پتہ نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، حقیقت میں تکبر کی بیماری میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ اور اس تکبر والے آدمی کو، متکبر آدمی کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ مجبور ہو جائے تو بات دوسری ہے، لیکن پسند بھی نہیں کرتا۔ ایک عربی میں مثل ہے کہ جو متکبر آدمی ہوتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے تو وہ نیچے جو آدمی نظر آ رہے ہیں ان کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹے سمجھتا ہے،
نیچے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں نا، تو اوپر سے جب نیچے لوگوں کو دیکھتا ہے ان کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور جب نیچے والے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چھوٹا دیکھتے ہیں. تو وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور دوسرے اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. تکبر ایسی چیز ہے، تو اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے. حسن اخلاق صرف خندہ پیشانی کا نام نہیں ہے، بلکہ باطنی اخلاق بھی درست ہو، انسان میں تواضع ہو، انکسار ہو اور تکبر نہ ہو، اس میں دوسروں کی خیر خواہی ہو، حسد نہ ہو، اس میں کسی کے ساتھ دشمنی نہ ہو بلکہ خیر خواہی ہو. تو یہ سارے اخلاق کا بہت بڑا باب ہے. تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ عقائد عبادات کی حد تک تو ہم لوگ کچھ فکر کر لیتے ہیں، لیکن یہ سارے ابواب جو معیشت جو ہیں، معاملات کے، معاشرت کے، اخلاق کے، ان کے بارے میں ہم بہت بے پرواہ ہیں. تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جو قرآن نے کہا ہے اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے، اس کے معنی ہے تمہارے عقائد بھی درست، تمہارے عبادات بھی درست، تمہارے معاملات بھی درست، تمہارے معاشرت بھی درست، تمہارے اخلاق بھی درست. اس کی فکر چاہیے انسان، اور اس کے لیے جو کچھ پڑھنا پڑے وہ پڑھے، کیونکہ کسی کوئی موضوع ان میں سے ایسا نہیں ہے جس پر ہر زبان میں الحمدللہ ہدایات موجود نہ ہوں. اور اگر پڑھنا پڑے تو پڑھے، اور اصل بات یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے. تو صحبت کے ساتھ یہ ساری چیزیں اپنے اپنے مقام پر پوری ہو جاتی ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. ان کے لیے رابطہ اور صحبت ایسے لوگوں سے رکھو جن کو ان تمام ابواب کے اندر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا اہتمام ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اصلاح کر دیں گے. تو جیسا میں نے عرض کیا، مقصود کوئی تقریر کرنا اور خطابت کے جوہر دکھانا نہیں، مقصود اصلاح ہے، اپنی بھی اور سننے والوں کی بھی. اللہ تعالی ہمیں ان سب امور کو اہمیت کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Jazakumullah khairan, ahsan al-jaza. May Allah subhanahu wa ta'ala reward Hazrat for a very, very inspiring and profound message. May Allah give us the ability to put into practice what we heard. Now inshallah we'd like to call upon the nikah parties to come to the front, and inshallah the nikah will take place, thereafter dua will take place inshallah. دو ہے ماشاء اللہ، بلا لیں. الیاس پولیس ہیں، کون ہے؟ ابراہیم یوسف پٹیل. اچھا، ابراہیم یوسف پٹیل صاحب کون ہیں؟ آپ نے اپنی صاحبزادی نصیرہ سے اجازت لی ہے کہ ان کا نکاح الیاس پولیس سے کیا جائے، جس کا مہر فاطمی ہو، یعنی 31.3 تولہ چاندی. تو کیا انہوں نے اس کی اجازت دی ہے؟ آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں نکاح پڑھاؤں. دوسرا کون تھا؟ یونس بھائی، ایوب بھائی قاضی، آپ ہیں؟ دلہن سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کی بیٹی ہیں، تو ان کا نام ہے حمیرہ. ان سے آپ نے اجازت لی ہے کہ ان کا نکاح محمد زکریا احمد بعید لمباڈا
احمد سعید لمباڈا، زکریا احمد سعید لمباڈا سے ان کا نکاح کیا جائے جس کا مہر فاطمی ہے 31.3 تولہ چاندی۔ تو کیا یہ نکاح اس پر کرنے کو انہوں نے منظور کیا؟ جی انہوں نے اجازت دی؟ آپ کی طرف سے اجازت ہے میں نکاح پڑھاؤں؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الیاس پولیس صاحب یہ ہے ماشاءاللہ. میں نے جناب ابراہیم یوسف پٹیل صاحب کی صاحبزادی نصیرہ ابراہیم کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جس کا مہر فاطمی ہے جو 131.3 تولہ چاندی. کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ ماشاءاللہ زور سے بول دیں. میں نے قبول کیا ماشاءاللہ. محمد زکریا احمد سعید لمباڈا. میں نے جناب یونس بھائی ایوب بھائی قاضی کی صاحبزادی حمیرہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جس کا مہر فاطمی ہے جو 131.3 تولہ چاندی کے مساوی ہوتا ہے. کیا آپ نے یہ نکاح اس مہر کے ساتھ قبول کیا؟ زور سے بول دیں ماشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اسلام کے تمام احکام پر صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے آخرت کی فکر ہمارے دلوں پر قائم فرما دیجیے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے. یا اللہ جو نکاح اس مجلس میں ہوئے ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے مبارک فرمائیے.
ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے۔ یا اللہ دلہا دلہن دونوں کے مزاجوں میں موافقت پیدا فرما دیجیے، ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت باعث سکینت بنائیے۔ یا اللہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق اپنے رضا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرمائیے، ہر طرح کے شر سے فتنے سے تنازعات سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ ہمارے متعلقین و جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہا یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔